بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسانوں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم اپنے رب کریم کی طرف نہیں آتے۔ اس میں ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل خالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کے اندر تو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، لیکن اگر تمہیں آخرت کا یقین ہو تو پھر یہ تمہارا دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یا پکی بات ہے کہ بل تکذبون بالدین، کہ بلکہ تم جو ہے انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ اب جو بندہ سرے سے مانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جو کافر ہے، اس کے نزدیک بس یہ دنیا ہے، مر جائیں گے ختم ہو جائے گا، آخرت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک بندہ تو یہ ہے، تو بل تکذبون بالدین میں یہ شامل ہو گیا کہ یہ تو آخرت کے دن کو واضح طور پہ جھٹلا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے، مسلمان تو ہے لیکن بد عمل ہے۔ اب اس کی بدعملی کس وجہ سے ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ یقین نہیں ہے کہ جس یقین کے ساتھ یہ اپنے اعمال کو درست کر لے۔ وہ کون سا یقین ہے کہ میں جو فعل کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، اس کا اللہ کے ہاں میں نے حساب دینا ہے، یہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب یہ کامل یقین نہیں ہے آج مسلمانوں کو، یہ کامل یقین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ کامل یقین تھا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ ہیں، لیکن صحابہ کا آپ زندگی کا طور طریقہ اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے آپ کو کسی کا ایسا نہیں ملے گا کہ جو دنیا کے اندر لگا ہوا ہو۔ دنیا دار بھی ہے تو مال حضور علیہ السلام کے اوپر ایسے نچھاور کر رہا ہے کہ جیسے اس کو مال کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ مال ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ جہاں موقع پڑا، جہاں ضرورت پڑی، سب کچھ لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاضر ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں تصرف فرما لیں۔ تو مال کی کوئی بقعت نہیں تھی، ان کے ہاں اعمال کی بقعت تھی، آخرت کی جو ہے ان کے دل کے اندر یقین تھا کہ ہم نہیں سکتے۔ آج ہمارا یقین اٹھ چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کلا، یہ جو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یہ پکی بات یہ ہے کہ بل تکذبون بالدین، تم آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو، یعنی تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو مریں گے تو دیکھی جائے گی، بھئی مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، اللہ کے سامنے کھڑا تو ہونا ہے۔ یہ مسلمان کو پکا یقین ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر کبھی بھی وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، پھر وہ سیدھے راستے کے اوپر چلے گا۔ دنیا کے اندر عام مثالیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم غلط نہیں کریں گے، اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہو تو ہم غلط نہیں کریں گے۔ غلط اس وقت کریں گے جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چور چوری اسی وقت کرے گا جب اس کو یقین ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائی جب ہمیں یہ یقین آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ یہ یقین نہیں ہے، آج یہ یقین کی کمی ہے، آج یہ یقین کی کمی ہے۔ بہت ساروں کا یقین بس اتنا ہے کہ ہم عام طور پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے لیتے ہیں، لیکن باہر جا کے معاملات وہی رہتے ہیں، چلو جی اللہ نے حکم دیا تھا، عبادت تو کر لی نا، بس بات ختم ہو گئی، اب دکان جانے اور ہم جانے، گاہک جانے، ہم اپنی مرضی ہے۔ نہیں بھائی، دین جو ہے وہ مسجد تک محدود نہیں ہے۔ دین ہمارے معاملات کے اندر، ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہر شعبے کے اندر دین نظر آنا چاہیے، مسلمان نظر آنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان صرف مسجد کی حد تک ہے، اس کے بعد ہم نہیں ہیں، جو ہیں، اور کثیر تعداد ایسی ہے جو ہے ہی نہیں، جو مسجد میں بھی نظر نہیں آتے۔ تو یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ طبقات ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، انصاف کا دن آئے گا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ پکی بات ہے، پختہ بات ہے کہ تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمیں پتہ ہی، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، سورہ قاف میں پڑھ کے آئے، عن الیمین وعن الشمال قعید،
دائیں اور بائیں دو بیٹھے ہوئے، دائیں کندھے پہ بھی بائیں کندھے پر بھی دو بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کی عزت کرو، اکرموا کرامن کاتبین۔ اگلی آیت میں کرامن کاتبین، یہ بہت عزت والے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں، دیانت دار ہیں، غلط لکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جو دو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے یہ بزرگ ہیں، اکرموا، ان کی عزت کرو۔ جیسے دنیا کے اندر ہم اپنے بزرگوں کا حیا کرتے ہیں، بڑوں کا حیا کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے جو دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ حیا آج تو نکلتی جا رہی ہے نا یہ حیا۔ پہلے جو لوگ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بچپن تھا تو اس کے اندر باپ کے سامنے ماں کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اپنی کوئی بات کہہ نہیں سکتے تھے ہم ماں باپ کے سامنے، ماں باپ بیٹھے ہوں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، یعنی یہ عالم تھا۔ باپ نے ایک بات کہہ دی تو بس وہ فکر لائق ہو گئی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کون ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، جیسے دوست باتیں کرتے ہیں ایسے باپ سے کر رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جیسے بزرگ کی عزت کی جاتی ہے، فرمایا کہ اکرموا کرامن کاتبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کا حیا کرو، ان دونوں بزرگوں کا حیا کرو، عزت کرو۔ حیا کیا ہے؟ کہ جس وقت تم باتھ روم میں جاتے ہو یہ تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، نہانے کے لیے جاتے ہو، پیشاب پخانہ کی حاجت کے لیے جاتے ہو یا الگ ہو جاتے ہیں، اور جس وقت تم مباشرت کرتے ہو بیوی کے ساتھ ملتے ہو پھر بھی یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ دعائیں پڑھ کر جاؤ، دعائیں پڑھ کر جو بھی عمل ہے اس کے لیے دعا ہے، اس دعا کو پڑھو، یہ فرشتے اس سے الگ ہو جائیں۔ یعنی یہ اتنا حیا کرتے ہیں کہ تمہارے اس ذاتی فعل کے اندر مداخلت یہ الگ سے ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم بھی ان کا حیا کرو۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم بولتے ہو وہ یہ لکھ لیتے ہیں۔ ہاں لکھنے کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں فرشتے کو امیر بنا دیا اور بائیں فرشتے کو اس کا مامور بنا دیا۔ دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ برائیاں لکھتا ہے۔ اب جب انسان نیکی کرتا ہے تو دائیں فرشتہ جو ہے وہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، جب یہ برائی کرتا ہے تو بائیں فرشتہ جو ہے وہ لکھنے لگتا ہے، تو دائیں والا اس کو چونکہ امیر ہے اس کا وہ روک دیتا ہے، بھائی ٹھہر جا، بھائی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ اپنے اللہ سے معافی مانگ لے اس گناہ کی، تو اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب یہ شام تک ایسے ہی گزار دیتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو پھر یہ فرشتہ کہتا ہے ہاں اب تم لکھ لو، اب تم یہ گناہ لکھ لو۔ اب جو فعل کر رہے ہیں، یہ میں حرکت کر رہا ہوں ہاتھ سے، یہ بھی فرشتے لکھ رہے ہیں کہ درس دیتے ہوئے قاری صاحب یوں ہاتھ کا اشارہ دے رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا دیکھنا لکھا جا رہا ہے کہ درس قرآن دینے والے عالم دین کی طرف دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یہ فرشتے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ دلوں کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کے اندر بھی، اب وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، علیم بذات الصدور۔ اب بہت سے ارادے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر بندے کے قول اور بندے کے فعل کا ثبوت ہے۔ احادیث کے اندر جو انسان کے دل کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اب وہ لکھتے کیسے ہیں؟ اللہ کے سوا تو کوئی دلوں کے بھید جانتا ہی نہیں ہے، عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخدا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا فضل ہے کہ اپنی ذات کے سوا عالم الغیب کسی کو بنایا ہی نہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے عیب کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ میرے ہمسائے کو عیب پتہ چل جائے، میرے بھائی کو پتہ چل جائے تو وہ مجھے پوری معاشرے کے اندر جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کتنے عیوب ہیں کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم چوری چھپے کتنے افعال ایسے کر جاتے ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کریم ہے، اور یہ جو بٹھائے ہوئے کرامن، یہ بھی دونوں کریم ہیں، یہ دونوں جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، لیکن ذلیل نہیں کرتے، ہمیں ذلیل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی عزت کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ اب جو دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ علیم بذات
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس دلوں کے بھید وہی جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے، نہ کوئی اور جان سکتا ہے۔ تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جس وقت انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رائحۃ طیبۃ، اس کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اس کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے۔ نیکی والا فرشتہ سمجھ آتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، وہ نیکی کے ارادے پر بھی اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ جب یہ نیکی کر لیتا ہے تو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا بڑھا کر اس کو لکھتا ہے۔ کتنا؟ 10 گنا، ارادے کے اوپر ایک نیکی اور بڑھا کر پھر جب کر لیتا ہے تو پھر 10 گنا لکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، رائحۃ کریہہ، تو اس کے جو جسم سے ہوا نکلتی ہے، خوشبو نہیں نکلتی، اس کی جگہ بدبو نکلتی ہے، کریہۃ، یعنی جس سے کراہت آتی ہے۔ تو یہ فرشتے اس کو سن کے سمجھ آتے ہیں کہ یہ برائی کا ارادہ، لیکن برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ کرے نہیں، اور جب کر لیتا ہے تو تب بھی مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی معاملہ نہ سمجھو، ہم نے سارا ریکارڈ تمہارا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے جہاں جہاں جو افعال کر رہے ہو، یہ مسجد گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، بازو گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، یہ ساری باتیں تمہاری گواہی کے لیے کل قیامت کے دن تیار ہیں۔ اس لیے تم یہ پکا یقین بٹھا لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، ہر فعل کرتے ہوئے، ہر بول بولتے ہوئے یہ سوچ لو کہ اللہ کے ہاں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔